محمد رسول اللہ 7 آسمانوں سے اوپر 7 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اس میں سے ایک قسم کے لوگوں پر 3 مرتبہ لعنت کی ہے، جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں فرمایا ملعون، جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں فرمایا ملعون، جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں فرمایا ملعون۔ اور ایک وہ لوگ، ان پر 1 مرتبہ لعنت ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان پر 1 مرتبہ لعنت ہے جو ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرتے ہیں، ان پر 1 مرتبہ لعنت ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، اور ان کے اوپر 1 مرتبہ لعنت ہے جو اللہ کے نظام کو گناہ کے طور پر گناہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ تو اللہ کے نظام اور قانون کو ایک فخری انداز میں کہ ہمیں تو امریکہ سے مغرب ہمیں شاباش دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کا فرض یہ ہے کہ کم از کم ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں، مولوی کی آواز تو آپ تک پہنچے گی لیکن ہر ایک کا ہاتھ میں موبائل، اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت مانگو، اتنا تو کہہ سکتا ہے یا اللہ میں ان لوگوں سے بری ہوں جو یہ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم نے، اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن اس میں سے پھر ایک قوم، ایک طبقے نے شکار کیا، ایک طبقے نے شکار کیا، اس نے کام تو کریں گے، ایک خاموش ہو گئے، میرے اور آپ جیسے صوفی تھے ایک طرف بیٹھ گئے، اور ایک جو ہے اس نے امر بالمعروف کیا، بھائی غلط کر رہے ہو تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ تو قرآن نے فرمایا صرف اللہ نے ان لوگوں کو نجات دی جنہوں نے منع کیا تھا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اللہ نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جنہوں نے برائی سے روکا تھا۔ تو روکنے کا کام میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج موبائل اگرچہ غلط چیز ہے لیکن اس کے فوائد زیادہ ہیں، میں اور آپ اس بات کو آگے تک لے جا سکتے ہیں، اپنے اس پر بات ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کا مذاق مت اڑاؤ، نکاح کا مذاق مت اڑائیں، داڑھی کا اور پگڑی کا اور عالم کا مذاق مت اڑائیں۔ واللہ العظیم اللہ نے 2 قسم کے لوگوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک تو وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، دوسرا لوگ وہ جو علماء اور اولیاء اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس ملعون لوگوں سے اللہ ہمیں پناہ دے دے، ان بے حیا قوموں سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے جن قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ ہم جنس پرستی کا ایک کیس آیا، خالد بن ولید نے بھیجا کہ میں ایک ایسی قوم سے گزرا ہوں جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ بتلائیں ان کی سزا کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا ہم جنس پرستی کا ایک نیا عمل آیا ہے، اس کا کیا سزا مقرر کرے؟ زنا کی سزا تو مقرر ہے، شادی شدہ ہو تو سنسار کرو، اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارو۔ تو تمام صحابہ نے فرمایا کہ اس کو آگ میں جلا دو۔ پھر یہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے یہ واقعہ ہوا، اس نے ایک بہت اونچی عمارت سے اس کو گرا دیا تھا، جیسے اللہ نے لوطیوں کو آسمانوں سے نیچے اوپر کر کے گرا دیا تھا۔ اور بعض صحابہ نے فرمایا نہیں، کسی دیوار کے نیچے ہم جنس پرست کو کھڑا کرو، دونوں کو اس کے اوپر دیوار گرا دو۔ اتنی سخت سزائیں ہیں اس کی، آگ کے جلانے کا سزا ہے۔ ایک یہاں تک ائمہ فرما رہے ہیں آپ اس کو پہاڑ سے گرا دو۔ تو جس کی اتنی سخت سزائیں اللہ دیتا ہے، مجھے بتلاؤ اگر ہم اس پر خاموش رہیں گے، ہم اس پر چپ رہیں گے تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ اقرار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ لوگ جو بھی اس میں ملوث ہے اللہ ان کو نشان عبرت بنائے، اور جو لوگ اس کے خلاف کریں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام افعال اور اعمال سے، ہمارے بچوں کو اللہ